پھر دیکھنا مصلی وہ بچھائیں گے امامت تم کیا کرو گے، عمارت وہ بنائیں گے اذان تم دیا کرو گے۔ سبحان اللہ۔ بات صرف اتنی ہے سینہ ہو تو مصطفیٰ کے عشق میں دھڑکنے لگ جائے۔ میں بات کرتا ہوں سلطان الہند معین الدین غریب نواز کی۔ جب وہ ہندوستان آ رہے تھے یہ وہ وقت تھا جب شہاب الدین غوری شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ شہاب الدین غوری کے پاس 1.5 لاکھ کی فوج تھی، ہاتھی گھوڑے ساز و سامان سب تھے، لیکن یہاں کے راجے مہاراجاؤں سے شکست کھا کر جا رہا تھا۔ جب غریب نواز آ رہے تھے 8 فقیروں کے ساتھ اور ایک روایت میں 40 فقیروں کے ساتھ آ رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے قاصد بھجوائے اور پوچھا دیکھنے میں تو درویش مسلمان لگتے ہیں، کدھر کا سفر ہے، کہاں جا رہے ہیں پوچھاؤ۔ قاصد آیا، پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ غریب نواز نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں، ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو ہنسنے لگا، ہماری 1.5 لاکھ کی فوج ہے، ہاتھی گھوڑے ساز و سامان ہے، اور یہ 8 فقیروں کی جماعت جا رہی ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ معین الدین چشتی نے فرمایا شہاب الدین تم میں اور معین الدین میں فرق یہ ہے کہ تو ہاتھی گھوڑے ساز و سامان کے بھروسے پہ گیا تھا، معین الدین صرف اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر جا رہا ہے، اور وہ توکل آج بھی نظر آتا ہے۔ معین الدین چشتی بغیر تلوار کے آئے لیکن آج گھر گھر میں معین الدین کا پرچم لہراتا ہے، غریب نواز کا پھیلا ہوا اسلام ہر گھر پر لہرا رہا ہے۔ میں آج یہاں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ میں لبریز سینہ لے کر کے وہ غریب نواز آئے تھے، کیا نہیں کیا گیا ان کے ساتھ، کیا نہیں کیا گیا؟ ارے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 2014 میں حکومت بدل گئی اور اتنا سب ہونے لگا، یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ موب لنچنگ تو مکہ والوں کی بھی عادت تھی۔ بلال حبشی کے ساتھ کیا کرتے تھے، خبیب ابن عدی کے ساتھ کیا کرتے تھے، خباب ابن الارت کے ساتھ کیا کرتے تھے، موب لنچنگ ہی تو ہے، ایک مسلمان کو نہتہ پکڑنا، مارنا اور پھر ہیبت طاری کرنا، دہشت طاری کرنا۔ 1400 سال پہلے سے تاریخ آ رہی ہے، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہر زمانے میں ابو جہل ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے ہر زمانے میں یزید کے مقابلے میں کوئی حسین ضرور آتا رہے گا، بے شک بے شک، غلام حسین ضرور پیدا ہوتا رہے گا، پرچم اسلام وہ لہرائے گا۔ معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ آپ کی باتوں کو سن سن کر کے لوگ جوک در جوک اسلام میں آ رہے تھے۔ راجہ کو یہ بات کھانے لگ گئی، پرتھوی راج کو۔ اس نے سوچا کہ اس فقیر کا راستہ روکنا ہے، کئی حربیں اپنائے، کئی حربیں پولیس بھیج کر کیا کیا کیا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ درویش ہے، فقیر ہے، تو ہمارے بھی دھرم کا کوئی پنڈت ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے دھرم کا ایک بہت بڑا مہنت تھا، پنڈت تھا، اس کا نام تاریخ میں رام دیو بتایا گیا ہے، یہ والا نہیں، یہ والا کوئی مہنت بھی نہیں، پنڈت بھی نہیں، غریب نواز کے زمانے کا رام دیو، وہ دونوں آنکھ والا تھا۔ اس کو راجہ نے بلا کر کے کہا کہ اس فقیر کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ جادوگری میں بھی ماہر تھا، بڑے سے بڑے جادو کی کلائیں جانتا تھا۔ پہلے اس نے دیکھا اور پوچھا کہ فلاں فقیر جو چند دنوں پہلے اونٹوں کو بٹھا دیا تھا وہی؟ کہا وہی ہے۔ تو اس نے کہا یہ میرے بس کا کام نہیں، میں اس کے ساتھ شاستروں سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ جب راجہ نے بہت زیادہ زور دیا تو رام دیو نے کہا ٹھیک ہے میں جادو کے منتروں سے اس کا مقابلہ کروں گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ بادشاہ نے کہا، راجہ نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا اس کے ساتھ اور بھی پجاری، تقریباً 250-300 پجاری، اور سب کو اس نے منتر سکھائے اور کہا میں جو بولوں وہ بولتے جانا، اور جائیں گے ہم مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ ہمارے جو جادو کے منتر یہ پڑھنے کے بعد اس فقیر کا کوئی کام ہم پر اثر نہیں کرے گا۔ یہ چل پڑے 300 لوگوں کا قافلہ۔ سرکار غریب نواز اس وقت اپنے خیمے کے باہر مصلی بچھائے بیٹھے تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے خادم نے خبر دی نماز کے فوراً بعد کہ ایک بڑی جماعت آ رہی ہے پجاریوں کی، اور کچھ منتر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔
سرکار غریب نواز نے حصار کھینچا اپنے پاس اور اپنے خادم کو بھی بٹھایا، کہا ان کا کوئی دعویٰ اثر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ قریب سے قریب آتے گئے، اتنے دور آ گئے کہ سیدھے وہ رام دیو غریب نواز کے مصلے کے پاس آیا۔ جب حضرت سرکار غریب نواز سجدے میں تھے، سر اٹھایا، خادم سے کہا کہ ان کو پلٹ جانے کے لیے کہو، لیکن وہ نشے میں چور تھے۔ کہا کہ ہم اس درویش سے، اس فقیر سے بات کرنے آئے ہیں، خادم سے، غلام سے نہیں۔ سرکار غریب نواز نے اپنا چہرہ پھیرا، اس وقت آپ کی آنکھوں میں جلال تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس مہنت کو دیکھا، اس کا پورا جسم کانپنے لگ گیا، کپ کپی تاری ہو گئی، ایسی کپ کپی تاری ہوئی کہ وہ غش کھا کر گر پڑا اور تڑپنے لگا زمین پر۔ حضرت سرکار غریب نواز نے پانی منگوایا، اس کے سینے پر چھڑکاؤ کیا۔ سینے پر چھڑکنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ اٹھا، اپنے ساتھ آئے ہوئے ہر پجاری کو پتھر سے مارنے لگ گئے۔ جتنے آئے تھے سب کو مارنے لگا، کسی کا سر پھوٹا، کسی کی ناک پھوٹی، ہر کوئی جان بچا کر بھاگنے لگ گیا۔ سب چھوڑ کر بھاگ گئے، راجہ کے پاس چلے گئے اور کہا جس کو تو ہمارا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا وہی ہماری کٹائی کر رہا ہے، وہی ہماری دھلائی کر رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ بے قابو سرکش گھوڑا جس طرح بدک جاتا ہے، ادھر سے ادھر ناچ رہا ہے۔ سرکار غریب نواز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا، اپنے خادم سے کہا کہ اب رام دیو کا دل بدل چکا ہے، دل بدل چکا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ حضور غریب نواز کے قدموں میں گرا اور کہا کہ حضور ہمیشہ کی غلامی میں مجھے قبول فرما، اپنے خدمہ میں، اپنے خداموں میں مجھے قبول فرما لے۔ حضرت غریب نواز نے اٹھایا اور کلمہ طیبہ پڑھا کر سینے سے سینہ لگایا، اور آج بھی تاریخ میں شادی دیو کے نام سے مشہور ہے، شادی دیو کے نام سے مشہور ہے۔ ایک دو نہیں، کئی مقابلے ہوئے، لیکن میں ایک بات یہاں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو بنا تلوار کے آئے تھے، بنا ہتھیار کے آئے تھے، لیکن سینے میں جو عشق مصطفیٰ کا ہتھیار تھا، بڑی سی بڑی طاقت کو سرنگوں کر دیا کرتا تھا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ اسی لیے کہا اقبال نے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے نوجوانوں، میرا یہ میسج ہے، اب دنیا زندگی گزارنے کے طور طریقے بدلو، دنیا تمہاری طرف آس لگائی دیکھ رہی ہے۔ کہاں ہے وہ محمد عربی کے غلام، کہاں ہے وہ جو عزتوں کی حفاظت کرتے؟ بچیوں کے چہروں سے آج نقاب ہٹائے جا رہے ہیں، حجاب ہٹائے جا رہے ہیں۔ کیا تم تماشا بین بن کر کے رہ جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کا نام غلام مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، غلام حسین ہوا کرتا ہے۔ کربلا کی داستان دہرائی جائے تو دہرائی جائے گی، ہماری گردنیں جاتی ہیں تو جائیں، لیکن کسی کا خسارہ نہیں ہونا ہے۔ اتنی بات یاد رکھے، ہماری گردنیں کٹ جاتی ہیں حق کی آواز بلند ہونے پر، نہ میرے گھر میں کوئی یتیم ہوگا، نہ ہماری بیویاں بیوہ ہوں گی، کچھ نہیں ہونا ہے، بلکہ تاریخ بتاتی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر مٹ بھی گئے، مولا تبارک و تعالی ہمیشہ تمہارا نام زندہ رکھتا ہے، زندہ جاوید بن جاؤ گے۔ اس لیے حق کی آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف بولنا سیکھو، گھروں میں مصلحت کے پردوں میں چھپنا اب چھوڑ دیا کرو۔ عورتوں سے بھی بتاؤ کہ اگر پیدا کرنا ہو تو بچے ٹیپو سلطان کی طرح پیدا کرے، صلاح الدین ایوبی کی طرح پیدا کرے، شہاب الدین غوری کی طرح پیدا کرے، کہ جو اسلام اور بانی اسلام کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ میرے عزیزو، اب تمہارا وقت آ چکا ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پتا ہے ہر کوئی یہی کہے گا مولانا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو آپ، ہے کیا ان کے پاس؟ مجھے بھی پتا ہے، میں جو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں مجھے اچھی طرح سے پتا ہے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، نہ نوکری ہے، نہ گھر ہے رہنے کا، نہ ہی ان کے پاس مال و دولت ہے، جائیداد ہے، نہ اثر و رسوخ ہے۔ ہمیں پتا ہے ان کے پاس تو بڑی بڑی لنک بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، یہ فاقہ کش
موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ سارا یورپ کہہ رہا تھا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن پھر بھی ڈر اس بات کا تھا کہ سینے میں عشق محمدی ہے۔ اگر یہ بیدار ہو گیا، یہ عشق جوان ہو گیا، تو پھر ہر طاقت کو سونے پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سب چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اپنے عشق مصطفیٰ کے ساتھ کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا اور کسی کے ساتھ سودے بازی نہ کرنا۔ حضور کی بات آئے تو گھر ایک طرف، ماں ایک طرف، باپ ایک طرف، اولاد ایک طرف، لیکن میرے نبی پاک کی عزت و حرمت اپنی جگہ ایک طرف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں تو گھروں میں لوگ آڑے آ جاتے ہیں، اڑنگا ڈالتے ہیں۔ میرے عزیزو تمہیں پتہ نہیں، کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سگے ماں بہنوں کو، اپنے ماں باپ رشتہ دار سب چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ تمہیں صہیب رومی کی اگر بات بتا دوں، 27 سال کے جوان صحابی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھا تو ماں باپ دشمن ہو گئے، ماں باپ دشمن ہو گئے۔ اتنے بڑے پیسے والا باپ تھا کہ مکہ کی جگہ جگہ پراپرٹیاں انہی کی تھی، صہیب کے باپ کی۔ حضرت صہیب جب دیکھتے ہیں حضور مدینے جا چکے، آئے گھر میں اور کہا میں بھی مدینے جا رہا ہوں۔ باپ نے کہا اگر جانا ہے تو ساری دولت تیری ختم کر دی جائے گی، ایک پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ صہیب رومی نے کہا جو لکھوانا ہے لکھ لو، ساری جائیدادیں لکھ لو، جسے چاہے دے دو، میں مدینے جاؤں گا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ سنو، باپ کو غصہ آیا، ساری دولت لکھوا لیا، کہا کہ نکل جا میرے گھر سے۔ جب جانے لگا تو ماں پیچھے سے پکارتی ہے، کہتی ہے صہیب تیرے جسم پر جو کپڑا ہے نا وہ ہماری کمائی کا ہے، جو لباس تو پہنا ہے وہ ہماری کمائی کا ہے، یہ بھی اتار کے دے۔ حضرت صہیب گھر واپس آئے، اپنا وہ لباس بھی اتارا اور ٹاٹ کا کپڑا جو گونی ہوتی ہے وہ اوڑھ لیا، کانٹے لگا لیے، اسی حالت میں مدینے چل پڑے۔ ان کا لباس تک اتروایا گیا اور چلے۔ ابھی مکہ کی سرحد ختم بھی نہیں ہوئی تھی، باپ بڑے پیسے والا مکہ کے گنڈوں کو پیسہ دے کر کے بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا مدینہ جا رہا ہے، اسے بیچ راستے میں اتنا مارو کہ وہ واپس گھر آ جائے۔ گنڈوں کو پیسہ دے کر لگوایا، بیچ راستے میں گنڈے آئے، صہیب رومی کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، گھونسے مارے گئے، لات مارے گئے، کیا کیا مارا گیا۔ ان کی ناک پھٹ گئی، آنکھ اندر گئی، گال سوج گئے، جگہ جگہ سے ہڈیوں پر زخم۔ اس کے بعد اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اپنا کام کر لیا، تم واپس جاؤ، میں پھر بھی مدینے جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں۔ ٹاٹ کا لباس، جگہ جگہ سے زخم، ہڈیوں کو توڑ دیا گیا، لیکن اسی لنگڑاتے ہوئے معذوری کے عالم میں 9 دن کا پیدل سفر کر کے وہ مدینے آ رہے ہیں۔ ماں باپ نے سب چھین لیا، رشتہ داروں نے چھین لیا، لیکن ادھر جب آ رہے تھے، روایت ہے کہ مسجد نبوی سے اس دن شام کے وقت میرے آقا باہر نکل کر اپنی گردن اونچی کر کر کے بار بار کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کوئی آ رہا ہے؟ حضور نے کہا ہاں میرا ایک درد مند عاشق میرے محبت میں زخم کھا کر آ رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں صہیب آ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو لنگڑاتے ہوئے آئے، جگہ جگہ زخم تھا، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی قریب آئے میرے آقا نے ان کو سینے سے سینہ لگایا، اپنی چادر اٹھا کر کے ان کو پہنا دیا، چادر لپیٹ دیا۔ چادر جیسے ہی لپٹ گئی، صہیب کے زبان پر اب مسکراتے ہوئے یہ جملے آتے ہیں، کہتے ہیں میرے دوستو لوگوں نے مجھے مارا توڑا، میرے ماں باپ نے سب چھین لیا، نبی پاک نے چادر کیا پہنائی، سارے زخم کافور ہو چکے، سارے درد ختم ہو گئے، مجھے کوئی درد بھی یاد نہیں، کوئی زخم بھی یاد نہیں۔ وہ صہیب زندگی بھر اس چادر کو ساتھ رکھتے رہے، یہاں تک کہ اپنی وفات کے وقت بھی یہ وصیت کر کر کے گئے کہ اگر میں مروں تو میرے قبر میں یہی
چادر کفن کے طور پر پہنانا، اس لیے کہ اے لوگوں، جب سگی ماں نے میرے کپڑے اتروائے تھے اس وقت اگر مجھے کسی نے کپڑا دیا تھا تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات تھی۔ عزیزان گرامی، ان صحابہ نے سب کچھ چھوڑا تھا حضور کے نام پر۔ اگر تمہاری زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے تو یہ مت دیکھنا یہ 4 دن کی دنیا کو راضی رکھ سکوں گا، مولانا کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ راضی رہیں گے، کبھی نہیں ہو سکے گا، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اگر زیادہ سے زیادہ ان کی دوستی چلے گی تو تمہاری قبر تک، قبر میں دفن کرنے کے بعد گھنٹہ بھر بھی تمہاری قبر پر کوئی بیٹھنے والا نہیں۔ یہ قریبی دوست، قریبی بھائی بھی تمہاری قبر کی تختیاں بند کر کے نکل آتا ہے، مردہ چیختا رہتا ہے، اے میرے دوستو تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، لیکن تم اسے قبر میں دبا کر کے آتے ہو، جانتے ہو ایک سوراخ بھی روشنی کا نہیں ہوتا، ہوا کی کوئی کھڑکی نہیں ہوتی، اس اندھیری قبر میں اگر کوئی آتا ہے تو صرف تاجدار مدینہ کی ذات آتی، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا۔ جن کے لیے تم نے یہاں دنیا میں کس سے دشمنیاں مول لی، یہی وہ جوان دوست تمہارا لاشا اٹھا کر قبر میں اندر دفنا کر چلے آتے ہیں، لیکن وہاں بھی اگر کوئی آ رہا ہے وہ مدینہ کا تاجدار آ رہا ہے۔ اس لیے اے جوانوں، مجدد کی بات سنو، بریلی کی آواز سنو۔ اس بریلی کے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، جب جا کر ان کا سامنا کرنا یہ ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دربھنگا کے غیور جوانوں، غریب نواز سے نسبت رکھنے والے سنی مسلمانوں، اتنی میری بات یاد رکھ لینا، گانے بجانے فلمی دنیا سے باز آ جاؤ، یہ دنیا تمہیں کچھ نہیں دے گی، نہ عزت دے گی، نہ شہرت دے گی، نہ دولت، نہ طاقت۔ تمہاری عزت، تمہاری کامیابی، تمہارا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہے۔ آ جاؤ اس مکین گنبد خضرا کی چھاؤں میں، اگر بلال بھی آتا ہے تو رسول پاک اسے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیتے ہیں، اگر وہاں کہیں سلمان فارس سے آتے ہیں رسول اللہ انہیں اپنے گھر والا بتا کر عزت سے نوازتے ہیں۔ تم اگر ہندوستان سے نکل کر میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے آپ کو پیش کر دو، آقا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تو یاد رکھنا جس نے اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دیا پھر جواب مدینے سے آتا ہے کہ اے میرے عاشق، تو مرے گا ہندوستان میں لیکن تیری روح پہنچے گی جنت البقیع میں۔ حضور کے قدموں تک ہم نے اعلیٰ حضرت کو سنا ہے، بریلی میں انتقال ہوا لیکن مدینے میں رسول اللہ نے استقبال کیا۔ یہ زندگی گزارو کہ مرنے کے بعد بھی عزت ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی ہو۔ مولا کریم ان آل رسول اولاد علی کے صدقے ہمیں زندگی میں خرافات اور لغویات سے محفوظ و مامون فرما دے۔ اے کریم خدا، جتنی زندگی ہماری باقی ہے یہ ساری سانسیں حضور کے نام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو وہ طاقت حیدری عطا کر، قوت حیدری عطا کر کہ تیرے نبی کے گستاخوں کو فنا فی النار کریں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اے مولا مسلمانوں کی کوئی بھی عزت و وقار کو واپس عطا فرما دے، ان کی آبروؤں کو پھر سے عطا کر دے، ان کے دلوں کو متحد کر دے، انہیں پھر سے جوڑ دے، ایک پرچم کے تلے انہیں سب کو جمع کر دے۔ اے رب ذوالجلال ان کے دلوں کو حضور کی محبت میں دھڑکنے والی سانسیں عطا کر، ان کے خون کی نس نس میں مولا حضور کی محبت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ حضور شمس اللہ جان صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ کی بارگاہ میں مائک پیش کرتا ہوں۔ حضرت مجھے بھی آپ کو بھی اپنی سرپرستی، صدارت اور نصیحتوں سے بھرپور نوازیں گے انشاءاللہ۔